السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین آئیے شب برات کی فضیلت کے موضوع پہ گفتگو کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں اور ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین شب برات کی فضیلت، شب برات مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُ لَهُ أَلَا مِن مُبْتَلِئٍ فَأُعَافِيهِ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا۔ مشکوٰۃ شریف۔ ناظرین یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ میاں پکارتے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے دو کام ہیں۔ ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرضے کہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ تو ایک یہ کہ جماعت تک ممکن ہو سکے تو عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرے یہ کہ رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ مانگا کیا جائے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ مختصر سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مانگنے کی تین چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، تیسرے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ خدا تعالیٰ نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا چاہے کھیلو اور لو۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگیے۔ بھائی مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ ناپاکی اور گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، چنانچہ ابھی چھیل دو تو خون نکلے گا۔ اگر خدا نخواستہ پیٹ میں سوراخ ہو جائے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس حسین و جمیل چمڑے کا پردہ ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، پاک ہے، اور پاک مجلسوں میں اور معزز مجلسوں میں ہم بیٹھے ہیں، لیکن جو گندگیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے اس پردے کی وجہ سے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ ہماری گندگیاں ظاہر ہونے لگے تو ہم کسی شریفانہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ یہ تو ظاہری چمڑے کی بات کر رہا ہوں، اور بالکل اسی طرح معنوی طور پر ہمارے اندر جو قصور، لغزشیں، خطائیں، جرائم، گناہ، کرائم ہم نے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فاش نہیں فرماتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا۔ حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، شریعت کا حکم ہے۔ چور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین میں نے پہلی دفعہ چوری کی، آپ اس دفعہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کریم ہے، پہلی بار آدمی کو پکڑوا دیں یہ اس کے کرم سے بعید ہے۔ جن لوگوں کے پردے فاش ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے جری بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی حلم اور اس کے ستاری سے مغرور نہ ہو جاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ دیر سے پکڑیں گے، لیکن جب پکڑیں گے تو سختی پکڑیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مطالعہ کر کے اپنا ایکسرے کرنا چاہیے۔ اپنے چمڑے کے نیچے کڑید کر دیکھو تو نجاست ہی نجاست بھری ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اوپر سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ پڑا ہوا ہے، ورنہ اگر کوئی کڑید کر دیکھے تو ہمارے گناہ، وساوس، خیالات اور اندرونی جذبات وغیرہ تو اندر نجاست ہی نجاست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ ہم پر پردہ ڈال دیا۔ اگر کوئی جری ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی پردہ پوش اور ستار ہے۔ بقول شیخ سعدی کے، خدا کے سوا تم کو کوئی ایسا دیکھا ہے، خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو اور وہ تمہیں رسوا نہ کرے؟ خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو
اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے، تم نے انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے۔ اللہ کی شان رحیمی و کریمی، ستاری و غفاری ہے، ہم سراپا قصوروار اور عیب ہے۔ دوسرا سوال، دوسرا رزق اللہ سے مانگی، کیونکہ اعلان ہوتا ہے کہ علامن مسترزق فارزقہ، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں؟ بھائی ہم تو رزق ہی اسی روٹی پانی کو سمجھتے ہیں، اور اس میں لوگ پریشان بھی بہت ہیں، اپنی اپنی سمجھ اور اپنا اپنا خیال ہے۔ تاہم جہاں تک تمہارا تصور جا سکتا ہے وہاں تک رزق کے حدود پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیاوی یا اخروی جسم یا روح کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سامان پیدا فرمائے ہیں اور جن پر انسان کی بقا کا دار و مدار ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں رزق کہلاتی ہے۔ روٹی پانی بھی اس میں داخل ہے۔ یہ جسم کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے یہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہوئی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، ظاہری چیزیں بھی داخل ہے، باطنی چیزیں بھی داخل ہے۔ رزق کا لفظ ایسا جامع ہے کہ ہماری ضرورت کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ الا من مسترزق فارزقو، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں؟ ہماری سمجھ چونکہ بہت ناقص ہے تو الفاظ بھی ایسے گول مول سے استعمال کر لیے جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے اہم چیزیں ہو تو ہم نام لے کر مانگ لیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عافیت کے معنی ہے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت، جیسے مصیبتیں، بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں، رنجش وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو انسان کو ناگواری گزرتی ہے ان سے بچا لینا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اور پھر عافیت کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہو اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات عطا فرما۔ دوسری صورت یہ ہے کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ مجھے اس تکلیف سے بچانا اور اس سے حفاظت فرمانا۔ حدیث میں ہے الا من مبتلین فاعافیہ، کیا کوئی مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں؟ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مصیبت میں، کسی تکلیف کی رنج میں مبتلا ہو چکا ہے وہ بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی عافیت عطا فرمائیں گے۔